انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، جن برائی کی طرف بلاتا ہے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، وہ مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے، چونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی اسپیشیز جو ہے جن ہے، وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے. تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا، وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم آ گیا. انہوں نہیں پتا وہ دن کیا ہونا ہے، حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا. وہ تو پٹیاں پڑھاتا رہا ہے نا، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اے اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا، یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان، تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا، یا اللہ یہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرا تھا، ہمارا نافرمان تھا، جھونک دو دوزخ میں. مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی الہ مان لیا تھا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو، مسلمان بھی جب شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے. سورہ جاسیہ میں ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو جھونک دو عذاب شدید میں. قَالَ قَرِينُهُ، اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اس میں آیا نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو، تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری کو بچت ہو جائے گی. قَالَ قَرِينُهُ، وہ شیطان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا، گمراہی تو خود اس نے اختیار کی تھی نا، لیکن سر وہ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا، نہ اچھائی کر رہا تھا نہ اچھائی کی طرف بلا رہا تھا، تو جرم تو ایک ہی ہے. اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا. جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں، جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا. ان کو پھینکو دوزخ میں. ما یبدل القول، میرا قول نہیں بدلتا. قول کیا ہے؟ قرآن، کہ نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تابع فرمان، ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا. یوم نقول لجہنم، اس دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا حل امتلأت وتقول حل من مزید، کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بھیج، میری تو خوراک ہے یہ انسان اور جن. جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہے یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، تو دوزخ جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور جنت قریب کر دی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے، ان سے دور نہیں ہوگی. آپ دیکھیں میدان محشر میں بھی جنتیوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی کہ جناب یہ تھوڑی سی ہرڈل ہے، آپ وہاں پہنچنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا تھا اور حفاظت کرنے والا تھا. اپنی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت، ہر برائی سے اپنی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے جنت. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر، رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرا کرتا تھا دنیا میں. وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع والا دل رکھتا تھا، یعنی جو بھی اس کو بات پتہ چلتی تھی اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے پیغمبر کا حکم ہے، فوراً رجوع لاتا تھا، اکڑ نہیں کرتا تھا. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں. ذالک یوم الخلود، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اب اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے
وَلَدَيْنَا مزید، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تمہیں دینے والا ہے۔ سر آپ جو خواہش کر سکتے ہیں نا، دنیا کی ساری خواہشات لکھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں بھی نہیں نا وہ چیزیں، وہ بھی ہم تمہیں اور دیں گے۔